اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کے معنی سے روک رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر ان کی مانی تو دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آئے گی، اور ان کی چاہت تو یہی ہے کہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ ہی کو اپنا والی اور مددگار جانو، مجھ ہی سے دوستی کرو، مجھ ہی پر بھروسہ کرو، مجھ سے ہی مدد چاہو۔ پھر فرما رہا ہے کہ ان شریروں کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب ڈر اور خوف ڈال دوں گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر اور بعض روایتوں میں ہے کہ تمام امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک بنائی گئی ہے۔ میری امت کے لیے جہاں نماز کا وقت آ جائے وہی اس کے لیے مسجد ہے اور وہی اس کا وضو ہے۔ میرا دشمن مجھ سے مہینہ بھر کی راہ پر ہے، وہی سے اللہ تعالیٰ اس کا دل رعب سے بھر دیتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے، اور میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مدد کیا گیا ہوں میرے رعب سے ہر دشمن پر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں دیے گئے ہیں، میں ہر سیاہ و سفید کی طرف بھیجا گیا ہوں، میرے لیے تمام زمین وضو اور مسجد بنائی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے اور میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی، اور میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک رعب سے کی گئی ہے، اور مجھے شفاعت دی گئی۔ تمام انبیاء نے اپنے لیے شفاعت مانگ لی، لیکن میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، ان کے لیے بچا رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑائی سے لوٹ گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور تمہاری مدد کی۔ اس سے بھی یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ احد کے دن کا تھا۔ 3000 دشمن کا لشکر تھا، تاہم مقابلہ پر آئے، ان کے قدم اکڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے اور بعض حضرات کی پست ہمتی کی وجہ سے وہ وعدہ پر مشروط تھا، رک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹتے تھے، شروع دن ہی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، لیکن پھر تم نے بزدلی دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان کی بتائی ہوئی جگہ سے ہٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسند کی چیز یعنی فتح دکھائی تھی، یعنی کہ مسلمان صاف طور پر غالب آ گئے تھے، مال غنیمت آنکھوں کے سامنے موجود تھا، کفار پیٹھ پہ رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تم میں سے بعض نے دنیا طلبی کی اور کفار کی عظیمیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا خیال نہ کر کے مال غنیمت کی طرف لپکے ہو۔ گو کہ بعض نیک نیت اور آخرت طلب بھی تھے، لیکن ان نافرمانی وغیرہ کی وجہ سے کی بنا پر کفار کی پھر بنائی، اور ایک مرتبہ تمہاری پوری آزمائش ہو گئی اور وہ غالب ہو کر مغلوب ہو گئے۔ فتح کے بعد شکست ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بظاہر تم ان سے تعداد میں اور اسباب میں کم تھے۔ اللہ تعالیٰ با ایمان لوگوں پر فضل و کرم اور لطف و رحم ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جیسی احد میں ہوئی ہے ایسی کہیں نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن پھر بعض لوگوں کے کرتوتوں سے معاملہ برعکس ہو گیا۔ بعض لوگوں نے دنیا طلبی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی تیر اندازوں نے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا تھا اور فرما دیا تھا کہ یہاں سے دشمنوں کی نگہبانی کرو، وہ تمہاری پیٹھ کی طرف سے نہ آ جائیں، اگر تم ہار دیکھو بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اور اگر تم ہر طرح غالب آ گئے تو بھی تم غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے تو تیر اندازوں نے حکم عدولی کی اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ صفوں کا کوئی خیال نہ رہا اور درے کو خالی پا کر مشرکوں نے بھاگنا بند کیا اور غور فکر کر کے اس جگہ پر حملہ کر دیا۔ چند مسلمانوں کی پیٹھ پھیرنے کی وجہ سے ان کی بے خبری میں اس زور سے حملہ کیا گیا کہ پھر مسلمانوں کے قدم جم نہ سکے اور شروع دن کے فتح اب شکست سے بدل گئے، اور یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور لڑائی کے رنگ نے مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی دلا دیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد جب کہ مسلمانوں کی نظریں چہرہ مبارک پر پڑی تو اپنی ساری کوفت اور ساری مصیبت بھول گئے اور خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے۔ انہیں کوئی حق نہ تھا کہ اس طرح سے ہم پر غالب رہ جاتے۔ تھوڑی دیر میں نے سنا کہ ابو سفیان پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، اے بلبت کا بول بالا ہو،
ایبل بدھ کا بول بالا ہو۔ ابو بکر نے کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے جواب دوں؟ آپ نے اجازت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب میں کہا اللہ بہت بلند ہے اور جلال و عزت والا ہے، اللہ بہت جلال اور عزت والا ہے۔ وہ پوچھنے لگا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان کہنے لگا یہ بدر کا بدلہ ہے، یوں ہی دھوپ چھاؤں الٹتی پلٹتی رہتی ہے، لڑائی کی مثالیں کنویں کے ڈول کی سی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا برابری کا معاملہ ہرگز نہیں، تمہارے مقتول تو جہنم میں گئے اور ہمارے شہید تو جنت میں پہنچ گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا اگر یہ یوں ہی ہو تو یقیناً ہم نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ سنو اگر تمہارے مقتولین میں بعض ناک اور کان کٹے ہوئے لوگ تم پاؤ گے تو گویا سرداروں کی رائے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک غم تو شکست کا تھا، جبکہ یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر آئی ہے۔ دوسرا غم مشرکوں کا پہاڑ کے اوپر غالب آ کر چڑھ جانے کا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بلندی کے لائق نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غم شکست کا، دوسرا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کا، اور یہ غم پہلے غم سے زیادہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک غم تو غنیمت کا ہاتھ میں آ کر نکل جانے کا تھا، دوسرا شکست ہونے کا، اسی طرح ایک اپنے بھائیوں کے قتل کا غم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غنیمت اور فتح مندی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اور جو زخم اور شہادت ملی ہے اس پر غم نہ کھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بلندی اور جلال والا ہے وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔